کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کراچی تک کوئی مزار نہیں چھوڑا ہوا. ہمارے یہاں سے نا گاڑیاں جاتی ہیں قافلوں کی شکل میں، داتا صاحب سے شروع ہوتی ہیں اور کراچی تک جاتی ہیں اور ملتان. اور یہ میں نے وہ 2 دفعہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ بھی نا. تو فیضان مدینہ ان کا کچھ ہے، انہیں کہا ادھر جاؤ تم کو اسٹیمپ لگا کے دیں گے یہ جو نماز ہے نا بغیر رفع دین کے. میں وہاں بھی گیا، ان کے پاس بھی آئیں بائیں شائیں کچھ بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا کوئی پیر ہے ملتان کا. اچھا. اور وہ مانتے ہیں کہ ان کا پیر مردے زندہ کرتا ہے. اللہ اکبر. دادا ابو زندہ کرواتے نا. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ محمد آصف. محمد آصف. محمد آصف بھائی جی. کدھر سے آئے ہو؟ میں لاہور سے. لاہور کا ایک گاؤں ہے کھنڈ. لاہور سے. جی. خیر یہ تھی لاہور سے جیلم آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ مرزا صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ مرزا صاحب کا تعارف ویسے ہی ہوا جیسے باقی لوگوں کو ہوتا ہے. مجھے بھی نیگیٹو ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 2015-16 کی بات ہے جب مجھے ہوا تھا. اچھا. ہاں جی. پھر میں نے سنا ان کو اور میں نکلا فرقوں سے الحمدللہ. اور اس سے پہلے کون سا فرقہ تھا؟ میں اہل سنت سنی. یہ بریلوی. ہاں بریلوی. درباری کٹر شٹر تھے کیا تھا؟ بہت ہیوی والا جی. اچھا. بہت زبردست. درباروں پہ جانا چاہتا. بہت زیادہ. اچھا ان کا جو تعارف ہوا کیسے ہوا؟ کیسے سن لیا؟ کس نے بتایا؟ کس نے سنایا؟ کیا تھا؟ ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور میرا کام کچھ اتنا خاص نہیں تھا، میں زیادہ فری رہتا تھا. ٹھیک ہے. تب میں نے یوٹیوب تقریباً 2015 کی بات ہے یوٹیوب چلانا شروع کیا ڈرامے وغیرہ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نا. تب ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے. اچھا. جو مسئلہ 50 ہے بابوں کا اور کتابوں کا خدا. یہ وہ 100 ہے. 100 مطلب صحیح ہے. ایسی یا وہی تھی یا ایسی کوئی ویڈیو تھی تب میں نے دیکھی. ٹھیک ہے. میرا تھوڑا سا ذہن کھلا کہ یہ جو چیزیں بتا رہا ہے یہ مطلب یہ کیا بتا رہا ہے. اور ویسے بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کو مت سننا، یہ تو کام خراب کر دے گا تمہارے مسلک کا یہ. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ریسرچ کرنے کے لیے سنا اور چیزیں میرے سامنے آ گئی ساری. اچھا کیا چیزیں سامنے آئی؟ یہی چیزیں سامنے آئی کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے جو ہمیں بتایا. اچھا یعنی آپ نے تسلیم کر لیا؟ ہاں میں کٹر تھے. ہاں کٹر تھا لیکن میں نے تسلیم کر لیا. میں بڑا ماننے والا تھا، جاتا تھا. مطلب میں نے یہ کراچی تک کوئی مزار نہیں چھوڑا ہوا. ہمارے یہاں سے نا گاڑیاں جاتی ہیں قافلوں کی شکل میں، داتا صاحب سے شروع ہوتی ہیں اور کراچی تک جاتی ہیں اور ملتان. اور یہ میں نے وہ 2 دفعہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ بھی نا. کوئی نہیں چھوڑا ہوا میں. کوئی نہیں چھوڑا ہوا. لیکن وہ اس کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ. صحیح بات ہے. بٹ بنے ہوئے لوگ ہم سب بٹ بنے رہے ہیں. ہاں بالکل سر. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مرزا صاحب آئے ہماری زندگی میں، میری زندگی میں نے سنا، ہدایت ملی. اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے. اور میں پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں، اپنے دوست لے کے آیا تھا. پھر میں اپنے دوست لے کے آیا ہوں. ماشاءاللہ وہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمرے پہ گئے اور انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں پتا میں کس راستے پہ ہوں، مجھے ہدایت والا راستہ جو بھی ہے نا اس پہ لے آؤ، صراط مستقیم پہ. تو ان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ماشاءاللہ وہ کنورٹ بھی ہوئے، نماز بھی اب سنت طریقے سے پڑھتے ہیں. اور ایک دوست اور کے ساتھ لے کے آئے ہیں الحمدللہ. بندے توڑ رہے ہیں. ہاں توڑ رہے ہیں، بالکل توڑے ہیں، گج بج کے توڑے ہیں. صحیح ہوگا. اچھا یہ بتائیں نماز اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ میں رفع الیدین سے پڑھتا ہوں. وہ کیسے شروع کی، کب شروع کی؟ وہ میں نے پہلے 5-6 مہینے نا اس پہ بھی میں نے لگائے. میں نے اپنے امام مسجد سے پوچھا اچھا کہ جی یہ جو نماز آپ پڑھا رہے ہیں نا مجھے بس یا نا یہ دکھا دیں کہاں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مجھے طریقہ بتا دیں. میرے باس تھے، ان کا بیٹا کسی مدرسے میں نا کر رہا تھا حفظ، قرآن حفظ کر رہا تھا. میں نے ان سے بھی بات کی کہ مجھے کچھ حوالے وغیرہ دے دیں، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے اس معاملے میں کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہے نہیں کہیں. اس سے پہلے مرزا صاحب کی میں نے نماز محمدی والی ویڈیو پوری مطلب اپنی ادھر ایک لائبریری بھی ہے ہمارے، میں نے وہ ریسرچ کر لی تھی ساری. فائنل تھا میں نے کہ ان سے کنفرم کروں کہ ان کے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں. میرے چاچو کے بیٹے ہیں بڑے کٹر دیوبندی ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر جاؤ فیضان مدینہ ہے لاہور میں. تو فیضان مدینہ ان کا کچھ ہے، انہیں کہا ادھر جاؤ تم کو اسٹیمپ لگا کے دیں گے یہ جو نماز ہے نا بغیر رفع دین کے. میں وہاں بھی گیا، ان کے پاس بھی آئیں بائیں شائیں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے ایسے کر کے پھر اینڈ پہ جب مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا تو پھر میں نے الحمدللہ نماز شروع کر دی تھی رفع الیدین سے. پھر نعرہ مار دیا. ہاں نعرہ نام ہے واپی. الحمدللہ بالکل جی بالکل. اور میرے بڑے چرچے ہیں. میری پوری جامعہ مسجد تھی گاؤں کی. ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ایک ہی مسجد ہوتی ہے زیادہ تر. کھنڈ کون سی ایریا ہے سائڈ میں؟ یہ صبح گجو متا سنا ہوگا بڑا. گجو متا سے 15 کلومیٹر نیچے ہے قصور کی طرف. رائے ونڈ اور قصور کے سینٹر میں یہ ضلع لاہور ہی ہے لیکن آتا اس طرف ہے.
ٹھیک ہو گیا. اور یہ بس میں اکیلا بندہ تھا, میرے پھر بڑا چرچے ہوئے وہاں کے, جی یہ گمراہ ہو گیا ہے, کدھر پہ گیا ہے, مطلب دوست اچھا یار. آپ اپنے گاؤں میں اکیلے تھے؟ ہاں تب ایک تھا ایک لڑکا, وہ اہل حدیث. نہیں فیملی کا کیا اسٹیٹس؟ فیملی تو پیور, میرے والد صاحب جو ہیں ان کا کوئی پیر ہے ملتان کا, اچھا, اور وہ مانتے ہیں کہ ان کا پیر مردے زندہ کرتا ہے. اللہ اکبر. دادا ابو زندہ کرواتے نا, ابو کو کہتے ہیں نا دادا ابو کہ کاٹ کے نا بندے کو تو وہ زندہ کر سکتا تھا, اس طرح کا پیر ہے ان کا, مطلب اس طرح کا عقیدہ ہے ان کا. اچھا تھا, وہ فوت ہو گیا؟ ہاں وہ فوت ہو چکے. تو آپ انہیں کہتے اپنے پیر نہیں کو دوبارہ زندہ ہو جائے؟ وہ بس ابھی ان کو بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, ابھی انہوں نے بھی نماز شروع کر دی ہے 5 وقت. والد صاحب نے مرزا صاحب کا ایک بیان انہوں نے سنا ہے جس میں وہ خادم رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ امت مر جائے, یہ جو بابوں کی گستاخیاں, نبی کی گستاخیاں, اور یہ امت کیوں نہیں کچھ کر رہی. تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے بابے کیوں نہ مر جانا, غوث کتب ابدال. تو انہیں یہ بات بڑی ہٹ کی ہے کہ واقعی یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ غوث کتب انہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں, تو وہ اب الحمدللہ انہوں نے نماز شروع کر دی ہے 5 وقت, لیکن ابھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو لا رہے ہیں اس طرف. اس کا مطلب 3 نشانے پہ لگ چکا ہے. ہاں میری بیگم, میرے بچے, میری شادی شدہ ہوں, بچے ہیں میرے, میری بیٹی جو ہے وہ 14 سال کی ہے, وہ پڑھ رہی ہے, چھوٹی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں رفع الیدین سے. فیملی میں اور جو بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں. والدہ فوت ہو چکی. بھائی صحیح ہیں؟ بھائی ایک وہ ابھی نہیں اس طرف آ رہے, لیکن آ جائیں گے آہستہ آہستہ. چلے, وہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, وہ بس فرض ہے کہ صرف آپ ان کو کر دیں, دعوت رکھ دیں, باقی وہ ماننے نہ ماننے ان کی اپنی لائف ہے. ان سے ابھی چل رہا ہے اس معاملے میں ڈسکشن, وہ بھی امید ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ. بالکل جی. دیکھیں یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, ہم سو کریں ان سے دور تو جا نہیں سکتے, اس لیے خون ہے, جوش مارتا ہے پھر کہ اب ہمارے گھر والوں کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے آگ میں سڑتے ہوئے. ہاں بالکل بے شک, تو سیدھی سی بات ہے, اس لیے جیسے تیسے کر کے لے کے تو آنا ہے. اب ان کو تو نہیں سمجھ, ان کی آنکھوں پہ آگے پٹی بندی ہوئی ہے. بالکل. تو ہماری بس جیسے بھی ہے کرنا تو پڑے گا. چلے, فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ نہیں میں سیکنڈ ٹائم آیا ہوں, دوستوں کو ساتھ لے کے آیا. دوستوں کو ساتھ لے کے آیا, میں 1 سال پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آیا. چلے, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور آج آپ کی انجینئر صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی. جو دوست آئے ہیں سب کی تصویریں بھی ہو جائیں گی. ہاں جی انشاءاللہ. تو تھوڑی دیر تک ابھی مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. جی ابھی آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.